سوچیں جب آپ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں اور اچانک اعلان ہو کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ایک عام سی عورت ہے۔ نہ وہ عالمہ تھی، نہ زاہدہ، نہ مشہور، نہ معروف۔ تو آخر کیا تھا اس کے پاس؟ ایسا کون سا راز تھا اس عورت کے پاس کہ جنت اس پر رشک کرنے لگی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایسا سبق جو ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر بیوی کو اپنے دل میں اتار لینا چاہیے۔ تو آئیے سنیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلے جنت میں جانے والی لکڑہارے کی بیوی کی ایمان افروز اور جذبات سے لبریز کہانی۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر انسان کا امتحان الگ، حالات الگ، لیکن مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضا۔ اور بعض دفعہ ایک عام سا انسان جسے دنیا کچھ بھی نہ سمجھے، وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول اور بلند مقام پا لیتا ہے کہ بڑے بڑے ولی، نبی زادے بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بہت زیادہ عبادت میں مصروف تھیں۔ دن ہو یا رات ان کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا۔ روزہ، نماز، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، گویا سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ لیکن ایک دن حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب خبر دی۔ یا فاطمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرمایا، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، لیکن ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ دل میں سوال پیدا ہوا، کون ہے وہ عورت؟ ایسا کون سا عمل اس نے کیا جو میں نہیں کر سکی؟ یہ کوئی حسد نہ تھا بلکہ ایک محاسبہ تھا، ایک طلب حق کا سوال تھا کہ آخر وہ کیا راز ہے جو رب کو اتنا پسند آ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے والد کے پاس گئیں تو ان کے چہرے پر غور و فکر کی جھلک تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک لکڑہارے کی بیوی مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیا آپ مجھے اس کی حکمت سمجھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بیٹی، تم اللہ کے ہاں بلند مقام رکھتی ہو، لیکن ہر بندے کا مقام اس کی نیت، اخلاص اور قربانیاں طے کرتی ہیں۔ وہ عورت ایک سادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے پاس نہ زیادہ علم تھا، نہ مال، نہ دنیا کی آسانیاں، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دلچسپی اور بڑھ گئی، آنکھوں میں اشک اور دل میں حیرت لیے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس عورت سے مل سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ عورت مدینہ کے قریب ایک بستی میں رہتی ہے، اس کا شوہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے، بیوی دن بھر بچوں کی پرورش کرتی ہے، چلو ہم اس کے گھر چلتے ہیں۔ چند صحابہ کرام کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس عورت کے گھر پہنچے۔ ایک معمولی سا جھونپڑا، دروازے پر باندھ کی چٹائی، مٹی کی خوشبو اور اندر سے ہلکی سی بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دبلی پتلی سادہ لباس میں عورت نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ کانپ گئی، گھبرا گئی اور فوراً قدموں میں گر گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کیسے آنا ہوا؟ میں تو ایک گناہ گار عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، ہم تم سے ملنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر جنت والوں میں کیا ہے، تم نے کون سا عمل کیا ہے جس سے رب اتنا راضی ہو گیا؟ عورت یہ سن کر رو پڑی، اس کے آنسو مٹی میں گرتے گئے اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس میں ایک بات جانتی ہوں، جب میرا شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں، اگر وہ خالی ہاتھ بھی آئے
میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر بچے بھوکے سو جائیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کم از کم ایمان سلامت ہے. اگر کبھی میرے شوہر کے کپڑے پھٹ جائیں تو میں رات کو چپکے سے انہیں سی دیتی ہوں. میں کبھی کسی دن کی شکایت اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتی. بس ایک دعا ہر وقت لبوں پر رہتی ہے، یا اللہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جائے تو بھی مجھ سے راضی ہو جانا. یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی یہ عورت اگرچہ علم میں تم سے کم ہے، عبادت میں بھی تم سے کم ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہے، اور رب کسی عمل کی مقدار نہیں، نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں اور ان کے دل میں اس عورت کی عظمت اور عاجزی نے جگہ بنا لی. انہوں نے اس عورت کے ہاتھ چومے اور کہا، اے اللہ کی بندی، تو واقعی عظیم ہے. میں تیرے صبر اور اخلاص کی گواہ بننا چاہتی ہوں. محترم ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اس عورت سے مل کر واپس آئیں تو ان کا دل عجیب کیفیت میں تھا. وہ حیران بھی تھیں، متاثر بھی تھیں اور دل کے اندر ایک نئی روشنی محسوس کر رہی تھیں. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے ہاں نیت، عاجزی اور دل کا اخلاص سب سے بڑھ کر ہے. مگر اس کہانی کا اصل راز ابھی باقی تھا. چند دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور واقعہ سنایا. ایک ایسا لمحہ جو اس عورت کے درجے کو اتنا بلند کر گیا کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی پہلے جنت میں داخل ہونے والی قرار پائی. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لکڑہارے کی بیوی نے ایک رات کچھ ایسا کیا جس نے عرش کو ہلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، گواہ رہو، آج میں نے اپنے ایک بندے کی بیوی سے ایسا عمل دیکھا ہے کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے لیے جنت واجب کر دی. تو ہوا یوں، ایک رات لکڑہارا بہت تھکا ہارا خالی ہاتھ گھر آیا. اس دن اسے جنگل میں لکڑی بھی نہ ملی اور نہ ہی کوئی مزدوری. ہاتھ میں نہ ایک لکڑی نہ ایک پیسہ. بچوں کے چہروں پر بھوک تھی، بیوی کے چہرے پر سوال لیکن زبان پر شکوہ نہیں. اس نے آتے ہی دروازے پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. آج کچھ نہ لا سکا، بچوں کو بھوکا سلانا پڑے گا. بیوی باہر آئی، اس نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا اور بولی، کیا آپ اللہ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ شوہر نے حیرت سے کہا، نہیں، میں تو اسی کے حکم پر قناعت کرنے والا بندہ ہوں. عورت مسکرائی، آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ دن بھی اسی کے حکم سے آیا ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے خوش ہیں. آئیں، میں پانی گرم کر چکی ہوں، ہاتھ دھوئیں، میں آپ کے پاؤں دباؤں گی. پھر وہ عورت جس نے سارا دن بچوں کو سنبھالا، کچھ کھایا نہیں، اپنے شوہر کے پاؤں دباتی رہی. رات کو بچوں کے ساتھ خود بھی بھوکی سو گئی، لیکن سونے سے پہلے اس نے جو دعا مانگی وہ آسمانوں پر گونج گئی. اس نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں نے آج بھی اپنے شوہر کو تیری رضا کے لیے خوش رکھا. تو گواہ رہنا، اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جانا. میں نے آج بھی شکوہ نہ کیا، تو بھی میرے گناہوں پر پردہ رکھ لینا. میرے بچے بھوکے سو گئے، لیکن میرے دل میں تیرے فیصلے سے ذرا برابر شکایت نہیں. بس یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. فرشتوں نے حیرت سے اس بندی کو دیکھا اور عرض کیا، یا رب، یہ عورت کون ہے؟ نہ عالمہ، نہ زاہدہ، نہ ولیہ، لیکن کیسی محبت رکھتی ہے تیرے فیصلے سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میری بندی ہے، میں نے اسے چنا ہے، یہ میری رضا میں خوش رہتی ہے. اس کا صبر، اس کی خاموشی اور اس کی خدمت نے مجھے خوش کر دیا ہے. گواہ رہو، یہ جنت میں داخل ہونے والوں کی پہلی صف میں ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. وہ کہنے لگی، ابا جان، میں سمجھ گئی ہوں، عبادت کے ساتھ ساتھ دل کا اخلاص، صبر اور شکر کا مقام سب سے اونچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، تم بھی صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں ہو.
تمہارا مقام بھی بلند ہے، لیکن یہ عورت اللہ کے اس اصول کی مثال ہے کہ جو بندہ خالص نیت سے چھوٹا سا عمل کرتا ہے وہ اس کے بڑے بڑے بندوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر عبادت کرتے ہیں لیکن زبان شکوے سے نہیں رکتی۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل ناشکری سے بھرا ہوتا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر دل دوسروں کی تذلیل میں لگا ہوتا ہے۔ یہ عورت ہمیں سکھا گئی کہ اصل عبادت اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اصل نیکی خاموشی سے صبر کرنا ہے، اصل بندگی وہ ہے جو صرف رب کو نظر آئے۔ دنیا کی آنکھوں میں آپ عام ہوں گے مگر رب کی نظر میں آپ خاص ہو سکتے ہیں۔ بس اپنی نیت، دل اور عمل کو صاف رکھیے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس غریب عورت کی قربانی نے آپ کو کچھ لمحوں کے لیے رکا دیا ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ہر اس بیٹی، ماں اور بہن تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور دل بھی جھک جائے، کوئی اور روح بھی جاگ جائے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں بھی ایسا اخلاص آ جائے کہ جنت خود ہمارا انتظار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔